بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسما جو ہے نا ان کا نام لکھ لیں آج جو ہم لفظ پڑھنے جا رہے ہیں، جیسے ابن، اخن، فمن، اور بھی ایک دو لفظ ہیں، حمن وغیرہ بھی ہے۔ کیا ہے حمن؟ یہ بھی لفظ آتا ہے ہاں، تو ان کو کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ۔ ان کا نام کیا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ۔ ہاں مکبرہ ڈنڈی والے کاف کے ساتھ۔ ستہ تو وہی ہو گیا 6 اسماء ستہ، اور مکبرہ تکبیر سے جیسے لکھتے ہیں مکبرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 6۔ لیکن یہاں انہوں نے یہاں کیا لکھے ہیں؟ ابن، اخن اور فمن لکھا ہے، تو جو لکھا ہے ابھی ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اسی کے جیسے 3 اور ہیں۔ بالکل صحیح لکھا مکبرہ، اور ہے لگا دیں، جیسے وہ میں ہے لکھتے ہیں نا مکبرہ، کیونکہ یہ 6 ہے نا، اس لیے ستہ۔ اور مکبرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی تصغیر نہ کی گئی ہو۔ کیا نہ کی گئی ہو؟ تصغیر۔ جیسے رجیل چھوٹا مرد، یہ تصغیر۔ تو رجل، جب اس کی تصغیر ہوگی تو اس کا یہ اعراب نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو پھر الگ سے بتا دوں گا۔ ابھی بہرحال مین جو ہے نا، اس کو اب یہ سمجھیں کہ ان کا نام کیا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ۔ ایک ہے ابھی یہاں پر، ان میں سے انہوں نے 3 لکھے ہیں، اسی جیسے 3 اور ہیں جن کا یہی اعراب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جو لکھا ہے ابھی میں اس کے بارے میں بحث کر رہا ہوں۔ اچھا یہ اسم کیا ہے؟ ابن، اخن اور فمن۔ ابھی 3 کو آپ ذہن میں رکھیں، کیا ہے یہ؟ ابن، بولے ابن، اخن، فمن۔ اگر آپ کہتے ہیں والد آیا، کون آیا؟ یعنی باپ آیا، تو آپ کیسے بولیں گے؟ بولیں بھائی عربی بنائیں کوئی بھی ایک آپ میں سے، آپ بنا دیں عبدالوہاب بھائی۔ ہاں جاء ابن، کیا مطلب ہو گیا؟ والد آیا۔ آپ نے ابن کو پیش کیوں دی؟ فاعل بن رہا ہے، اور یہ مفرد ہے، اور مفرد کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے، صحیح نا علی؟ صحیح میں آ رہا ہے نا؟ یہ ہو گیا جاء ابن۔ اب آپ کہیں میں نے والد کو دیکھا، ایک والد کو دیکھا، میں نے والد کو دیکھا، رأیت ابن۔ ابن، یہ آپ نے صحیح مثال بنا دی۔ یہاں پر ابن کیا بن رہا ہے؟ جو آپ نے زبر دی ہے مفعول بن رہی۔ اب آپ بولیں کہ یہ میں نے، بلکہ اس کو یوں بنا لیں، میں گزرا ایک والد کے پاس سے، یا والد کے ساتھ گزرا، صحیح نا؟ اس کے پاس سے گزرا، تو اس کی مثال میں بتا دیتا ہوں عربی میں، آپ بتائیں۔ ہاں بھی ابن، مررتو بی ابن۔ کیا بولا آپ نے؟ مررتو بی، مررتو کا مطلب ہے میں گزرا، میم رے اور تے پیش تو، مررتو۔ جیسے رأیتو مانا میں نے دیکھا، تو مررتو کا مطلب ہوتا ہے میں گزرا۔ اچھا بی ابن کا مطلب کیا ہے؟ والد کے ساتھ، یعنی اس کے پاس سے گزرا، ایک والد کے پاس سے میں گزرا۔ ایک ہوتا ہے ان کے ساتھ گزرا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، جبھی میں دونوں کر رہا ہوں۔ بھی کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کانٹیکسٹ کو دیکھ کر فیصلہ ہو۔ ہاں یہ دونوں ترجمے آ سکتے ہیں اس سے، صحیح ہے؟ تو اس سے میں دونوں ترجمے کر رہا ہوں۔ تو اگر ہم ابھی یہ ترجمہ لے لیں میں والد کے پاس سے گزرا، تو مررتو بی ابن، کیا کہیں گے؟ مررتو بی ابن۔ اب یہاں پر بی ابن کو زیر کیوں آئی؟ کیونکہ یہ مجرور ہے، مفرد ہے، نارمل حالت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ مضاف ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسم جب مضاف نہ ہو، کیا نہ ہو، جیسے میں نے ابھی ابن کی مثال پڑھی، تو اس کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے، نارمل اعراب ہوتا ہے۔ اب اخن کی مثال ایسے ہی بنا لیں، آیا بھائی، علی آپ بناؤ، بھائی آیا، جاء اخن، میں نے بھائی کو دیکھا، کیسے بولو گے؟ رأیتو اخن، یہ ہو گیا، شاباش۔ اور میں بھائی کے پاس سے گزرا، مررتو بی، ہاں اخن، شاباش، صحیح بنائی۔ اسی طرح فمن کو لے لیں، ہاذا فمن، یہ منہ ہے، بن گئی مثال۔ ہاذا مبتدا ہو گیا، فمن خبر ہوگی، خبر کو تو حالت رفعی میں ہونا چاہیے۔ رأیت فمن، میں نے ایک منہ کو دیکھا۔ اسی طریقے سے نظرت الی فمن، کیا کہیں؟ اس کا بھی مطلب وہی کہ میں نے منہ کو دیکھا، لیکن الی حرف جر آیا تو اس کی وجہ سے زیر آ گئی، صحیح نا؟ میں تینوں حالتوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان لفظوں کی حالتیں کیا ہیں جب یہ مضاف نہیں ہو رہے ہوں، جب یہ اسم، یہ تینوں اسم، اور اسی جیسے 3 اور ہیں جو میں نے کہا تھا، وہ بعد میں اب جو لکھا ہوا ہے ابھی اسی کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان تینوں اسموں میں کیا کیا ہم نے؟ جب یہ مضاف نہیں ہوئے تو پورے اعراب دیے، پیش بھی آئی، زبر بھی آئی، زیر بھی ہے۔ اور اگر ال ہوتا تو ایک پیش ایک زبر ایک زیر آ جاتی، یہی فرق ہوتا نا بھائی، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ذرا آپ آگے آئیے اور آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو کہوں انہی اسموں کے بارے میں، ابھی یہاں توجہ کریں میری طرف، کتاب کو چھوڑ دیں۔ اچھا اسی طریقے سے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آیا میرا والد، یعنی میرا والد آیا، میرے والد آئے، تو کیسے بولیں گے؟ جاء، بولیں ولدی،
یہی لفظ کو استعمال کریں. جا ابی، ہاں جا ابی میرے والد آئے. اب مجھے ذرا یہاں بتائیں، ابی ابی کے ساتھ یا لگائی، اس یا کو بولتے ہیں یا متکلم. کیا کہتے ہیں؟ متکلم، یعنی بولنے والے کے لیے جو یا یعنی اپنے لیے، فرسٹ پرسن کے لیے. تو فرسٹ پرسن کو کیا بولتے ہیں؟ متکلم بولتے ہیں. صحیح نا؟ تو یہ واحد متکلم، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فرسٹ پرسن کو واحد متکلم. ایک کے لیے آ رہی ہے، اور وہ بندہ خود اپنے بارے میں، بولنے والا اپنے بارے میں جب کہے گا تو اس کے لیے یا آ رہی ہے، تو اس کو بولتے ہیں یا ضمیر متکلم. کیا بولتے ہیں؟ یا ضمیر متکلم ہے. تو اگر یہ اسم یا ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہو، اور میں نے آپ کو کہا تھا نا اسم کے ساتھ جب یہ ضمیریں آتی ہیں تو وہ اسم کو کیا مانیں گے؟ مضاف مانیں گے، اور وہ ضمیر کیا کہلائے گی؟ مضاف الیہ کہلائے گی. اور کیونکہ وہ مبنی ہے تو اس کی زیر ہمیں نہیں دکھ رہی. تو اصل میں گویا کہ یوں کہنا چاہ رہا ہے، جب بندہ کوئی کہتا ہے میرے والد، تو اس کا مطلب یہ مجھ کے والد، مجھ ایک مرد کے یا عورت کے والد. تو کاکے کی کا ترجمہ اس میں ہے گویا کہ. تو بہرحال یہ مضاف مضاف الیہ مانا جاتا ہے. تو جا ابھی جب کہا کہ میرے والد، تو اب مجھے بتائیں اس کی پیش آئی فائل بن رہا ہے نا بھائی، جا فعل ابھی میرے والد آئے، تو ابھی کا لفظ یہاں پہ بھی فائل بن رہا ہے، اس کی پیش کہاں ہے؟ فائل ہونے کے باوجود اس کی پیش ظاہر نہیں ہوگی. اچھا کیوں ظاہر نہیں ہے اس کی پیش؟ اس لیے کہ آگے یا متکلم آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ یا متکلم. اگر ہم پیش لگانا چاہیں تو مضاف کو ایک پیش تو آ سکتی ہے نا. تو اگر ہم چاہتے تو یوں بولتے کہ جا ابوئی، کیا کہتے ہیں؟ ابو ہی، ابو باپیش بو، اور یا ساکن کر دیتے ابوئی. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اہل عرب اگر اس انداز میں عربی بناتے تو ان کے نزدیک اس طرح عربی بولنا کے اندر یہ کلام ثقیل کہلاتا. کیا کہلاتا؟ ثقیل کا مطلب ہوتا بھاری، ان کی زبان پہ بھاری ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے ابوئی نہیں کیا، چاہتے تو کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے کیا کیا؟ ایک یہ بجائے. اچھا ثقیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ یا کے پہلے جب پیش آ رہی ہو نا، یا ساکن آ رہی ہو اس طرح یا، اور اس کے پہلے پیش آ رہی ہو، تو اس پیش کو اہل عرب بولنے میں اپنی زبان پہ بھاری محسوس کرتے ہیں. تو اس کو علمی اصطلاح میں یہ بولتے ہیں کہ یا کے ماقبل ضمہ ثقیل ہوتا ہے. یا کے ماقبل ضمہ ثقیل ہوتا ہے، یا کے پہلے پیش بھاری ہوتا ہے. اہل عرب کی لغت میں، ان کی زبان کا اسٹائل میں ان کو بولنا صحیح نہیں لگتا. اور یا اپنے سے پہلے زیر کو چاہتی ہے، یہ بھی قاعدہ ہے. کیا بتایا میں نے؟ یا جو ہے وہ اپنے سے پہلے زیر کو چاہتی ہے. عام طور پر یا اپنے سے پہلے کس کو چاہے گی؟ زیر کو چاہے گی. تو لہذا ان تمام قواعد کی روشنی میں پیش کی جگہ مجبوری کے طور پر زیر لگا دی گئی. تو یہاں آ گیا جا ابھی. اب جب بھی یہ یا ساکن ہوگی تو اس کے پہلے کیا آئے گی؟ زیر ہی ہوگی. اب آپ کوئی بھی دنیا کا لفظ لگائے، بولے کتابی، آیا نا. اگر ایک دو استثناء ہوں گے تو وہ آگے جا کر میں آپ کو بتا دوں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کب کس طرح تھوڑی چینجنگ اگر آتی ہے، آگے آ رہا ہے ضمیر. لیکن نارملی یہی ہوگا. کتابی، اسی طرح بولے حاسوبی، طاقیتی، دیکھیں دیر آ رہی ہے نہیں آ رہی. تو یہاں پر اگر یہ اسم، یہی اسم جن کو اسماء ستہ مکبرہ میں نے بتایا، یعنی ابن، اخن و فمن، اگر یا ضمیر کی طرف مضاف ہو رہے ہو، کیا ہو رہے ہو بتائیں؟ مضاف، یعنی اس کے بعد یا ضمیر آ رہی ہو، تو پھر اس کو، اس کوئی بھی لفظ ہو، اس یا کے پہلے اس کے آخری لفظ کے اندر زیر ہی شو ہو رہی ہوگی، چاہے وہ فاعل بن رہا ہو، چاہے وہ مفعول بن رہا ہو، چاہے مجرور ہو رہا ہو. یعنی حالت رفعی، نصبی، جری میں کوئی فرق نہیں ہوگا. مثال جا ابھی، آئے میرے والد. اب بولے میں نے دیکھا اپنے والد کو، رأیت ابھی، میں گزرا اپنے والد کے پاس سے. بولے مررت بھی ابھی، دیکھیں ہر صورت میں ابھی ابھی رہا. تو یہ تو سمپل اس کی حالتیں تھی جو میں نے ذکر کر دی. انہوں نے اگرچہ بعد میں ذکر کیا، میں نے پہلے ہی بتا دیا. بات زیادہ تھوڑی ہے، یہ باب مانا دے رہا ہے، ساتھ کا، قریب کا مانا دے رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے ترجمہ، اور میں اپنے والد کے ساتھ ساتھ گزرا، یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل مل کر یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. تو کانٹیکسٹ کو دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے. اچھا یہ ہو گیا. یہ دو اس کی صورتیں صحیح میں آ گئی. ابھی تک میں نے اس کی دو حالتیں بتائی. نمبر ایک، جب یہ مضاف نہ ہو تو اعراب بالحرکہ ہو گیا. جب یہ مضاف ہو تو پھر یہ اس کے اندر ایک ہی جیسی حالت ہوتی ہے، اس با کو زیر ہی دکھ رہی ہوگی. صحیح ہے. اور وہ پیش اور زبر اور زیر والی حالت پوشیدہ ہو جائے گی، چھپ جائے گی، ہمیں نہیں دکھے گی لفظوں میں. یہ ہو گیا. اب اس کے علاوہ اب جو صورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو آج کا ہے، وہ یہ ہے، جو آج کا مین سبق، جو اہم ترین جو پوائنٹ آپ کو سمجھنے کا، وہ یہ کہ اگر یہ کسی ضمیر کی طرف، صحیح ہے، یا ضمیر کے علاوہ، کیا کہا میں نے؟ یا ضمیر کے علاوہ کسی بھی ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہو، کسی بھی، جیسے اگر میں کہوں ابو ہو، بولیں اس ایک مرد کا والد، یا ابو ہا، کیا کہوں؟ اس ایک عورت کا والد. تو یا ضمیر کی طرف تو مضاف نہیں ہوا نا. یا ضمیر کے علاوہ، یا کے علاوہ، ہو کا مطلب اس ایک مرد کا، ہا اس ایک عورت کی، یا کا، یہ معنی ہوتا ہے.
تو ابو ہو اسے ایک مرد کا والد، ابو ہا اسے ایک عورت کا والد. اسی طرح ابو کا تم ایک مرد کا والد، ابو کی تم ایک عورت کے والد. یہ ہو گیا. کسی بھی یا ضمیر کے علاوہ کسی ضمیر کی طرح مضاف ہو رہا ہو. پہلا پوائنٹ کیا کہا میں نے، جو تیسرا اسٹیپ ہے اس کا فرسٹ ابھی میں نے آپ کو بتایا. ابھی اس میں ایک اور بھی ہے، یا تو یا ضمیر کے علاوہ کسی بھی ضمیر کی طرح مضاف ہو رہا ہو، یا پھر کسی اسم ظاہر کی طرح مضاف ہو رہا ہو. کیا کہا میں نے؟ اب اس میں ظاہر کیا ہے؟ دنیا کے جتنے بھی نام ہیں نا وہ اس میں ظاہر ہے. جو ضمیر کے علاوہ ہیں وہ سب اس میں ظاہر ہے. کتاب، قلم، جوال، ہاتف، غرفۃ، سجادۃ، جتنے بھی نام ہیں وہ اس میں ظاہر ہیں. کیا ہے؟ ظاہر ہے. اب اس میں ظاہر کی جگہ یعنی ناؤن کی جگہ جو یوز ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ پروناؤن. پروناؤن کہتے ہیں نا. تو اس میں ظاہر کی جگہ جو یوز ہو اس کو بولتے ہیں ضمیر. کیا کہتے ہیں؟ ضمیر ہے. وہ ایک مرد، وہ ایک عورت، تم، میں، ہم، اس کا، اس کی، تمہارا، تمہاری، یہ سب کے سب ضمیر ہیں. تو میں نے کیا کہا؟ یا ضمیر کے علاوہ یا تو کسی اور ضمیر کی طرح مضاف ہو، یا پھر کسی بھی اسم ظاہر کی طرح مضاف ہو. تو پھر ان کا اعراب بالحرکت نہیں رہتا، اعراب بالحرف آ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کیا مطلب ہے بھائی اس کا اعراب بالحرف کیسے آتا ہے؟ اعراب بالحرف کی بھی تو کہیں نا، آنی آئینی، اونا اینا، کس طرح آتا ہے اعراب بالحرف؟ کیا ہے؟ تو ابھی میں وضاحت کرتا ہوں. مثال پہلے میں آپ کو سمجھا دوں. مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ اس میں ظاہر کی طرح مضاف کی مثال لیتے ہیں، آسان ہے، واضح ہو جائے، پھر میں ضمیر کی مثالیں دے دوں. اگر میں کہوں آئے زید کے والد، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ بتائیں ذرا، آپ کیا بنائیں گے؟ عربی بنائیں. آئے زید کے والد. ہاں، زید کا والد آیا ہے. والد نہیں لگا ہے، لفظ اب ہی کو استعمال کریں. ابھی میں نے کیا کہا ہے؟ ابن، اخن و فمون کی باتیں کر رہے ہیں. تو انہی تینوں مثالوں میں ہم نے گھومنا ہے. ہاں، ابن اور زید، زیدن. تو ابن کو تنوین آئے گی؟ اچھا، تو ابن اور زیدن کو آپس میں ملا ہے، زیدن کو یہ کیا بن رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے؟ ہاں نہیں، بن کیا رہا ہے؟ یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مضاف مضاف علیہ. تو مضاف کو تنوین آتی ہے؟ تو پھر نہیں آئے گی نا. تو پھر ایک پیش کر دیں. یہی تو پڑھا ہے نا ہم نے، ایک پیش، ایک زبر، ایک پیش آ سکتی. تو جاء ابو زیدن. تو اچھا، ابو لکھیں گی کیسے آپ؟ یہ بتائیں، ابو کیسے لکھیں گی آپ؟ ہجے میرے کو بتا دیں. الف زبر آ اور اس کے بعد آگے بول کے بتائیں. کیوں با واؤ کہاں سے آ گیا؟ واؤ تو ہے ہی نہیں ہے بھائی. ابن کے اندر میری بات سنیں، یہاں با پیش بو کر دیں، جیسے ابھی انہوں نے کہا با پیش بو کر دیں. آپ کیا کہتے ہیں عبدالوہاب بھائی؟ با پیش بو ہونا چاہیے نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے. ہاں، آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے. اب دیکھیں، لیکن یہ کہ آپ کا ذہن مطلب اس بات کو تو قبول کرنا چاہیے کہ با پیش بو آنا چاہیے. لیکن یہی تو اگر با پیش بو کریں گے تو اعراب بالحرکت کہلائے گا کہ اعراب بالحرف؟ اعراب بالحرکت کہلائے گا. جبکہ میں نے کیا کہا کہ جب یہ اس میں ظاہر کی طرح مضاف ہوگا تو اس کا اعراب بالحرف کر دیتے. تو اہل عرب نے اس کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار وضع کیا، بنایا ہے. اور وہ طریقہ کار بہت آسان ہے کہ جب کبھی بھی یہ الفاظ کسی اس میں ظاہر کی طرح مضاف ہوں یا ضمیر کے علاوہ کسی اور ضمیر کی طرح مضاف ہوں، تو حالت رفعی میں ہمیشہ با پیش بو کے بعد ایک واو ساکن کو بڑھا دو، اور یہ واو ہی پیش کی نشانی کہلائے گی. کیا کہا میں نے؟ تو ان کا جواب صحیح تھا اصل میں، جو انہوں نے بتایا کہ جاء ابو زیدن. بولیں فکس ہے. جب بھی آپ کو کہنا ہے زید کے والد تو آپ نے ابو زیدن کہنا ہے. اب ضمیر کی مثال لے لیں. جاء ابوہ، کیا واو کے ساتھ لکھیں گے اس کے والد. اب ابو ہو نہیں کہیں گے، ابو ہو یوں نہیں کہیں گے، باپ جو اور ہو لگا دیں، واو بڑھانی لازمی، ورنہ آپ گرامر کی مسٹیک کر رہے ہیں. جاء ابو ہو، جا اس ایک مرد کا والد ہے. جاء ابو ہا، اس ایک عورت کے والد ہے. اس کو آسان لگائیں اس میں ظاہر کی طرف ہے، اس سے جائے متکلم کے علاوہ کسی بھی طرف ہوگا. ہاں، لیکن وہ ضمیر کا ایسے بولنا پڑتا ہے کہ مطلب تاکہ وہ ایک وضاحت کے لیے بتانا پڑتا ہے. ہاں صحیح ہے، بالکل 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 صحیح. ضمیر ہو چاہے ظاہر ہو، کوئی بھی ہو، بالکل زبردست. تو یا ضمیر کے علاوہ کوئی بھی ہو، بس اس کے لیے واو آئے گی حالت رفعی میں. صحیح میں آیا یہ قاعدہ؟ حالت رفعی میں نے کہا جب وہ مبتدا بن رہا ہو یا خبر بن رہا ہو یا فاعل بن رہا ہو. اچھا، اب اگر اس کو مفعول بنانا ہے تو پھر اس کے بعد اب زیدن، یہ ذہن میں آتا ہے بعض ابروا، لیکن پھر اس مفعول ہونے کی حالت میں اس کے لیے آگے الف بڑھا دیتے ہیں. ابا زیدن، حالت نصبی میں ہمیشہ الف بڑھ جائے گا، اور فکس ہے حالت نصبی کے لیے الف لگانا. تو اگر میں آپ کو کہوں کہ اب آپ عربی بنا کے بتاؤ، میں نے دیکھا زید کے والد کو، کیسے کہیں گے؟ ہاں، ابا
ابا زیدن الف کے ساتھ لکھیں گے زیدن ہو گیا. اور اگر آپ کہیں کہ میں زید کے والد کے پاس سے گزرا یعنی حالت جدی کیا لگانا ہے؟ حالت جدی میں یا بڑھا دیتے ہیں. کیا بڑھا دیتے ہیں؟ اور اس یا کا مطلب میرا نہیں ہوتا, یہ یاد رکھنا, اکثر طلبہ گڑبڑ کر جاتے ہیں. اس یا کا مطلب میرا نہیں ہوتا, یہ یا حالت جری کو شو کر رہی ہوتی ہے, زیر والی حالت کو شو کرنے کے لیے آتی ہے, اور اس یا کا کوئی ترجمہ نہیں کیا ہے. مثال بس بات پوری ہو جائے اس کے بعد آپ تاکہ وہ ایک ترتیب بن جائے اس میں. تو مررتو بی ابی زیدن, بولے ابی زیدن, میں گزرا زید کے والد کے ساتھ. یہ ترجمہ ہوگا, میرے والد زید کے ساتھ نہیں, یہ نہیں ہے یہاں مراد, صحیح ہے نا, بلکہ کیا کہیں گے مررتو بی ابی زیدن, میں زید کے والد کے ساتھ یا اس کے پاس سے گزرا. تو آسان سی بات ہے. اب میں اس کو اگر ان شارٹ اگر ہم کہنا چاہیں کیسے بولو گے آپ اس پوری بات کو, کہ انہی اسما میں جب یہ یا ضمیر کی طرح مضاف نہیں ہو رہے کسی اور ضمیر یا پھر کسی بھی اسم ظاہر کی طرح مضاف ہو رہے ہیں, تو آسان لفظوں میں حالت رفعی میں واو بولیں, واو بڑھاتے ہیں, حالت نزوی میں الف, اور حالت جری میں یا بڑھا. واو الف یا, اس کو دماغ میں بھی بٹھا لیں, واو الف یا, واو الف یا, رفعی نصبی جری وائی کہہ دیں. اور الف واو یا ہے کیا؟ حرف علت بھی, یوں یاد کر لیں, حرف علت آ جاتے ہیں, ایک جگہ واو ایک جگہ الف ایک جگہ یا کر وائی, صحیح ہے نا. تو اب وہ اپنے ذہن سے آپ جس طرح آسانی سے یاد کر سکتے کر لیں. تو یہ ہو گیا اسماء, ان کا اسماء ستہ مکبرہ کا فائدہ ہے. ہاں حروف مدہ بھی الف واو یا تو آتی ہے نا, بالکل صحیح بول رہے ہیں, لیکن حالت رفعی میں واو آئے گی, یہ یاد رکھنا ہے, اور حالت نصبی میں الف آئے گا, حالت جری میں یہ آئے گی. کیونکہ اکثر طلبہ گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں کہ واو کی جگہ الف, الف کی جگہ یا, یہ جو ہے نا یہ گڑبڑ ہے. جبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب, اب دیکھیں میں آپ کو ایک مشہور صحابی کا نام بتاؤں, کبھی آپ دیکھتے ہوں گے ان کا نام لکھا ہوتا ابو ہریرہ, کبھی لکھا ہوتا ابا ہریرہ, کبھی لکھا ہوتا ابی ہریرہ. تو اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابو جب بولیں گے جب رفعی حالت میں بولیں. اردو میں تو یہ فرق ہی نہیں ہے نا, اردو میں تو جس طرح بھی آپ بولو, لیکن بسا اوقات وہ عربی لکھ لکھ کر یا پڑھنے والے علماء حضرات اس میں بھی اردو میں بھی کبھی یوں لگا رہے ہوں گے, کبھی یوں لگاتے ہیں, ورنہ اردو. لیکن تو یہ ذہن میں رکھیں, اس سے حدیثوں میں کبھی ابو آتا ہے, کبھی ابا, کبھی ابھی آ رہا ہوتا ہے. جیسے اکثر حدیث کی روایت کے اندر ان آتا ہے, کیا آتا ہے؟ ان انس رضی اللہ عنہ, حضرت انس سے مروی ہے, صحیح نا. روایت حدیث کے لیے ان آتا ہے, اکثر ان بھی آ رہا ہوتا ہے, اور بھی طریقے ان آ رہا ہوتا ہے. تو جب ان آتا ہے نا, تو اب ان کے بعد آپ عبدالوہاب بھائی اب مجھے بتائیں کہ ابو بولیں کہ ابا بولیں گے کہ ابھی بولیں گے؟ حرف جری ہے تو کیا بولیں گے؟ بولیں کیسے؟ پورا بولیں, ان پورا بولیں, ان ابی ہریرہ سے ہو گیا. اب کبھی بھی ان ابو یا ابا آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے, حالت جری فکس ہے. صحیح میں آ رہا ہے نا. اسی طرح ابو سعید, ابا سعید اور ابی سعید. اب دیکھیں انہوں نے ایک اور مثال دیا, کیا کہا آپ نے؟ قالا بول دیں زور سے دوبارہ, قالا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کیوں ابو آیا؟ کیونکہ کہا ابو ہریرہ نے, تو کہنے والے کون ہیں؟ فاعل, تو ابو آئے گا. یہاں کبھی بھی ابا نہیں بولنا, ابھی نہیں بولنا. یہ مثال ہے, قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اسی طرح اب ہم نے تو ابو کی مثال پڑھی, اخو کر لیں. جاء اخو زید, بولیں رأیت اخا زید, رأیت اخا زید, میں نے دیکھا زید کے بھائی کو. مررت باخی زید, زید کے بھائی کے پاس سے. اسی طرح فمن کو لے لیں, ھذا فموز ہے. اچھا ہاں, اب فمن کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو لفظ فم ہے نا, اس کی دو حالتیں کیا ہیں؟ ہاں دو حالتیں یاد رکھیں کہ فمن میں آپ اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں, دو لغت اہل عرب کی. نمبر ایک, یا تو میم لگا کے پڑھیں جو ہے فمن. جب اس کے ساتھ میم لگی ہوئی ہوگی تو پھر اس کا اعراب بالحرکت ہی رہے گا. کیا رہے گا؟ مثال کے طور پر فمن جب آپ نے بولا تو اب آپ نے فمو زیدن کہنے کی ضرورت نہیں, ھذا فمو زیدن بولیں. میم پیش منہ لکھیں گے, واو نہیں آئے گی اس میں, ھذا فمو زیدن ہو گیا. اسی طریقے سے رأیت فم زیدن, کیا ہو گیا؟ میم زبر مالف نہیں لگائیں گے, میں نے زید کے منہ کو دیکھا, صحیح ہے. اسی طرح جو ہے وہ نظرت الی فم زیدن, کیا کہیں, اس کا بھی وہی مطلب ہے, لیکن اس میں الی حرف جر آ رہا ہے کہ میں نے زید کے منہ کی جانب نظر کی, یعنی اس کو دیکھا, تو الی فم زیدن ہو گیا. اب لفظ فمن کو اہل عرب کی ایک اور لغت ہے, وہ اس کو فمن کو پڑھتے ہیں فو. کیا پڑھتے ہیں؟ میم کو واو ساکن میں بدل دیتے ہیں, فا واو پیش فو, بولیں فو. تو فو بھی بولتے ہیں. فو کا کیا مطلب ہے؟ منہ.
اچھا حالت رفع میں اس کو فو بول دیتے ہیں فمن کو، اور جب فمن بولنا ہوتا ہے تو اس کی جگہ وہ لوگ بول دیتے ہیں فا، بولیں کیا بولتے ہیں؟ حالت نصبی میں فا بولتے ہیں، اور حالت جری میں بولتے ہیں فی، فا یادر فی، وہی بالکل فا یادر فی لکھا ہوا ہوگا، اس کا مطلب منہ ہے، اور یہ فی آپ کو ایسا لگے گا جیسے فی حرف جر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے فی الغرفہ، کمرے میں۔ تو دھوکہ نہیں کھانا ہے، کانٹیکس کو دیکھ کر ہمیں چلتے ہوئے چلنا ہے، یہ عربی کی باریکی ہے۔ آج کی بھی ہاں بولتے ہیں، ابھی میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا انشاءاللہ، اس سے آپ کو یاد ہی رہے، بڑا پیارا جملہ ہے، دعائیہ جملہ ہے، اور عربی ہنسے کا بھی بولے گا اس کو آتی ہے عربی، اس کا مطلب تو آپ وہ بولیں گے تو بڑا وہ ہوگا۔ تو میں نے کیا کہا، فمن کو آپ کس طرح بولیں گے؟ فو، فا اور فی، اس طرح بھی آپ بول سکتے ہو، فو فا فی۔ اب مثال جیسے آپ بولیں ھذا فو زیدن، ھذا فو زیدن، یہ زید کا منہ ہے، رأیت فا زیدن، میں نے زید کے منہ کو دیکھا۔ اچھا نظرت الی فی زیدن، بولیں میں نے زید کے منہ کی جانب دیکھا۔ اب کبھی اگر میں آپ کو مثال لکھ کے دے دوں امتحان میں، بولو بتاؤ بھائی یہ کیا ہے، کہ یہ دو حرف جر یہاں کیوں آ گئے، یہ جملہ صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ لگاؤ، تو یہ نہیں بول دینا الا بھی آ رہا ہے فی بھی آ رہا ہے تو یہ غلط ہو گیا، ایک ساتھ تھوڑی آئے گا طرف میں، تو وہ میں نہیں ہے، الا فی زیدن، زید کے منہ کی طرف دیکھا، یہ ہو جائے گا الا فی زیدن۔ تو عرب جب دعائیں دیتے ہیں تو وہ یوں بھی کہتے ہیں بارک اللہ فی کا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کو برکت دے، آپ کے اندر آپ میں برکت دے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، فی کا۔ پھر کہتے ہیں وہ فی، بولیں فی کا، فی کا۔ اب ترجمہ کریں، اور تمہارے منہ میں بھی اللہ برکت دے، تمہاری زبان مبارک کرے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، نہیں کہتے اللہ تمہاری زبان مبارک کرے یار، تو بارک اللہ فی کا و فی فی کا۔ اب یہاں پر فی دو مرتبہ آ رہا ہے تو بندہ بولے کہ شاید غلط لکھا ہوا ہے، ایک فی کو کاٹ دو، لیکن وہ دو فی نہیں ہے، ایک وہ منہ ہے، بارک اللہ فی کا و فی فی کا۔ اب یہاں پر میں نے فی کیوں کہا، فو فا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ پیچھے فی حرف جر، تو اصل میں یوں ہے بارک اللہ فی فمی کا، اگر ہم کو میم لگا کے بولنا تو یوں ہی کہتے ہیں بارک اللہ فی فمی کا، دونوں کا ایک ہی معنی، چاہے فو فا فی استعمال کریں یا پھر فمن فمن فمین استعمال کریں۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں اس کا منہ، ھذا فو ہو، فو ہو، فو ہا، اسی طرح فا ہو، فی ہی، اسی طرح وہ تینوں مثالیں بن جائیں گی، ضمیروں کے ساتھ بھی آئے گا تو اس کا منہ، ٹھیک ہے نا، ھذا فو ہو، یہ اس کا منہ ہے، رأیت فاہ، میں نے اس کے منہ کو دیکھا، نظرت الی فیہ، میں نے اس کے منہ کی جانب نظر کی، ضمیر میں بھی ہے۔ اور حالت جری میں جو یا بڑھ دی ہے، یہ یا متکلم نہیں ہے، بلکہ یہ اعراب بالحرف پر دلالت کرنے والی یا ہے۔ یہ یا کیا ہے؟ اعراب بالحرف پر رہنمائی کرنے والی، اس کو شو کرنے والی یا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو میں نے چارٹ کی باتیں کہی تھی، کچھ چیزیں چارٹ ہی بنتا جا رہا ہے، دیکھیں اگر غور کریں تو لائن سے یہ جو مثالیں میں نے بولی ہے نا، اس کو کاپی میں پورا ایک حالت رفیع اوپر ہیڈنگ ڈالیں، نصبی ڈالیں، جری ڈالیں، اور سب کی حالتیں، اس کی ساری حالتیں لکھ دیں۔ یا والی حالت میں یہ ہوتا ہے، اور یا متکلم والی حالت میں یہ، بغیر اضافت والی حالت میں یہ، اور اس کے بعد جب یہ مضاف ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی مثالیں یہ بن جائیں گی۔ اس کے بعد آگے ایک اور لفظ ہے، لفظ زو، جیسے فو ہے نا، اسی طرح ایک لفظ زو، اس سے ریلیٹڈ ہے یہ۔ تو لفظ زو کا مطلب اکیلے طور پر پورا مکمل نہیں ہو رہا ہوتا، لفظ زو کا مطلب ہوتا ہے والا۔ تو اب والا ہم اکیلا تو نہیں کہتے نا، یا تو میں کہوں گا علم والا، حسن و جمال والا، مال و دولت والا، ٹھیک ہے، طاقت والا، وغیرہ وغیرہ، کوئی نہ کوئی لگائیں گے۔ تو یہ الفاظ جو ہے ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس کی ترکیب یوں ہوتی ہے کہ گویا کہ یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد والا ہمیشہ مضاف الیہ مانا جاتا ہے عربی لغت میں، لہذا اس کو زیر ہی دیا جائے، تو ان کو کہتے ہیں لازم الاضافہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لازم الاضافہ کا مطلب کیا ہوا؟ جس کو مضاف بنانا ہے، جس کی اضافت کرنا لازم ہے، جس کی اضافت لازم ہے کہ اس کو مضاف بنا کر آپ یوز کریں، اکیلا ذو نہیں آئے۔ اب اگر میں آپ کو کہوں جاء ذو علم، کیا کہوں؟ جاء ذو علم، آیا علم والا، تو میں ذو واو ہی لگاؤں گا، اس کی بھی تین حالتیں، ذو، ذا، ذی، بولیں۔ اب ذو کے بعد کوئی بھی لفظ میں لگا دوں لیکن وہ مضاف الیہ ہوگا، اس کو ہمیشہ زیر آئے گی، یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ذو کے بعد زیر لگانی۔ جاء ذو علم، بولیں کیا مطلب ہوا؟ علم والا آیا، ایک علم والا آدمی آیا، یعنی عالم آیا۔ رأیت ذا علم، کیا ہو گیا؟ جب حالت نصبی میں آئے گا تو پھر یہ بنا دیں گے۔ اسی طریقے سے مررت بذی علم، بولیں میں علم والے کے پاس سے گزرا۔ ہم نہیں کہتے بڑا ذی علم آدمی ہے یار، یہ وہی ذو ذا ذی والا استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں ذی شعور ہے، ذی شعور، اردو میں کہتے ہیں شعور، اصل میں شعور ہوتا ہے، یعنی بڑا شعور والا، احساسات والا بندہ ہے، یہ نا باشعور آدمی ہے۔ تو یہ ہے ذو ذا ذی، یہ صحیح میں آ گیا ذو۔ ابھی میں بتا رہا ہوں، یہ اس کا ذو علم کا مطلب کیا ہے؟
ایک علم والا مرد آیا، یہ مذکر کے لیے، ایک کے لیے، زو کس کے لیے؟ ایک مذکر کے لیے، زو زا اور زی. اب تسنیہ بنانی ہے، دو بنانی ہے، تو دو کے لیے آتا ہے زوانی اور زوینی. کیا آتا ہے؟ دو والے. کیا ہوتا ہے دو کی تسنیہ کیا ہے؟ آنی عینی. لیکن زو کی دیکھیں آگے ہو کیا رہا ہے، اب یہ دیکھیں بول کیسے رہے ہم، زوانی زوینی. یاد کر لیں. اب زوانی زوینی دو ہیں، ذرا توجہ سے مجھے بتائیے گا. پچھلا والا سبق یاد کر لیا جو کل کا میں نے پڑھایا تھا آپ کو؟ یاد ہے نا بھائی؟ آپ کو بھی یاد ہے یہ فون کے اوپر بہن کو؟ ہاں آپ نے بھی یاد کیا نا علی جو پچھلا پڑھا ہے؟ یاد کرنا، یاد کرتے ہوئے چلنا ہے حضرت. آپ کو تو یاد ہی ہوگا دانش بھائی. تو یہ کیا ہو گیا؟ زوانی اور زوینی. اب میں کیونکہ پچھلے قاعدہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب مجھے بتائیں کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ زو کا لفظ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، چاہے اس کی تسنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے واحد ہو. تو اب مجھے بتائیں جب زوانی کو ہم مضاف کریں گے، بولیں گے دو علم والے آئے، تو نون کہاں جائے گی؟ گر جائے گی. تو پھر کیا بچا؟ اب بول کے بتائیں زوا علم. اسی طرح بولیں زوئی علم بن گیا. تو اب آپ نے کس طرح بولنا ہے ذہن میں رکھیں. تو زوا حالت رفع میں گیا، زوئی حالت نصبی جری دونوں میں گیا، تسنیہ ہی. اب تسنیہ والے رول فالو ہوں گے. تو اب بولے جاء ذوا علم، بولیں. اب یہ چارٹ بنتا جا رہا ہے زو کا، بڑا زبردست چارٹ بنے گا بہت، ابھی اور بھی آگے بھی ہے. جاء ذوا علم، کیا مطلب ہوا؟ دو علم والے مرد آئے. رأیت ذوی علم، بولیں. کیا مطلب ہوا؟ مردوں کو دیکھا میں نے. اسی طرح نظرت الی ذوی علم، بولیں. کیا مطلب ہوا؟ نہیں بہت سارے کہاں جاتا، ابھی دو میں. ہاں دو علم والے مرد، وہ بھی مرد کی بات ہو رہی ہے. میں نے دو علم والے مردوں کی طرف نظر کی. نظرت الی ذوی علم یا مررت بی ذوی علم، اس طرح کر کے چینج کر کے ہمیں عربی بولنی ہے جب بولیں گے عربی، حالت رفع نصبی جری کا لحاظ رکھتے ہوئے. یہ تسنیہ ہو گئی. اب آ جائیں جمع کی طرف. اس کی جمع اسی طرح بنتی ہے جیسے جمع مذکر سالم ہوتی ہے. تو جمع میں یہ ہو جاتا ہے، میرے ساتھ مل کے بولے زوونا، دو واو ہو جاتی ہے، زوونا زوینا. اللہ کرے کہ آپ میں سے کوئی ایک مجھے یہ ساری ترتیب سے چارٹ بنا کر پورا دکھا دیں، بنا کے لیں. آپ نے بنایا بھی تھا نا کمپیوٹر، یہ تو بڑی محنت کرتا تھا، یہ ہر چیز ورڈ پر لکھ کر لا کر، اور یہ وہ ساری میرے کو چیک کرا تھا. سے محنت کی ہے، لیکن یہ کہ اس کو چھٹیاں اس کی بہت ہوتی تھی. اب پابندی کرو بس آپ تو اچھا ہو جائے گا. سارا اس نے بنا کر میرے کو چیک کرا تھا. وہ چارٹ اگر بنایا ہوا ہے نا تو لے آنے میں اس کو اور سیٹ کرا دوں گا، سب کو کام آ جائے گا. وہ پرچہ دے دیا اٹھا کر، بس پرچہ مل جائے گا نا. ساری لائن سے لکھی ہوئی، میں نے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا. اب اگر طالبات کے وقت پھر مجھے پوچھنا پڑے گا، وہ گلستان جوڑ میں ہو تو ان سے پھر میں لے کر دے دوں گا. میں نے بنایا ہوا اس کو، بڑا چارٹ بنایا ہوا تھا. تو کیا ہوا بھائی؟ جمع کیا ہوا؟ زوونا بولیں اور زوینا ہو گیا. اب جمع مذکر سالم میں بھی کیونکہ لازم الاضافہ ہے تو نون گر جائے گی. اب نون گری تو کیا بچا؟ یہ زبو اور دوسرا زوی. دیکھیں بنایا ماشاء اللہ سے، زبو اور زوی بن گیا نا زبو. اب کیسے کہیں گے؟ بولیں جاء ذو علم، بہت سے علم والے آئے. اور اس کے بعد میں نے بہت سے علم والوں کو دیکھا تو کیا کہیں گے؟ رأیت ذوی علم، بولیں رأیت ذوی علم، میں نے بہت سے اہل علم کو دیکھا. اہل علم بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح مررت بذوی علم، بولیں میں بہت سے علم والوں کے، اب دیکھیں لگ رہی ہے کون، بہت سے علم والوں کے پاس سے میں گزرا. تو ذوی علم لکھیں گے. اب یہ یا کوئی متکلم کی نہیں ہے، یہ یا ہے، یہ جمع مذکر سالم کی ہے. یہ بات صحیح میں آ گئی، ذوی علم ہو گیا. تو مختصر اگر میں خلاصہ بولوں تو میں نے تین چیزیں ابھی تک آپ کو بتائی. مذکر کے نے تین چیزیں بتائی ہیں، واحد، تسنیہ، جمع. اب میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ عربی میں بولتے ہیں زو زا زی، زوا زوی زوی، زوو زوی زوی. بس یہ چیزیں میں نے بتائی. آپ کتنی ہو گئی ہیں؟ 3 6 9 9 ہو گئی. 9 چیزیں ہو گئی. صحیح میں آیا نا؟ یہ ابھی ہم نے پڑھا. اب اس کے بعد زو کی مؤنث کی طرف آئے تو اس کا جو اعراب ہے زوو کا، یہ کیا ہے؟ سب کا اعراب بالحرف ہے کہ نہیں؟ واو الف یا واو یا، یہ انہی سے آ رہا ہے نا اعراب بالحرف ہی. تو زو کے سب کا واحد، تسنیہ، جمع کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور ہر ایک کا اس کے حساب سے ہوتا ہے. واحد کا الگ، تسنیہ کا الگ، جمع کا الگ. اب آ جائے ذات کی طرف. زو کی مؤنث ہوتی ہے ذاتن. کیا ہوتی ہے؟ لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا کہ زو مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، واحد، تسنیہ، جمع ہو، یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. تو مضاف کو ہم تنوین نہیں دیتے. تو ذا بولے ذاتو، ذاتا، ذاتی. زو کی جو مؤنث ہے نا،
زو کی جو مونس ہے وہ کیا ذات ہے. یعنی اگر ہمیں کہنا ہے ایک علم والی عورت تو پھر کیسے بولیں, یہ بھی تو بولنا آنا چاہیے نا بھائی. ایک علم والا تو زو علم ہو گیا, جا زو علم. ایک علم والی عورت آئی, میں نے ایک علم والی عورت کو دیکھا, میں ایک علم والی عورت کے پاس سے گزرا, یا میں نے اس کی طرف دیکھا, اس طرح. تو اب ہم کیسے بنائیں گے؟ تو یاد رکھیں لفظ ذات کا جو اعراب ہے جو واحد ہے یہ اعراب بالحرکت ہے. کیا ہے؟ یعنی زو کی مونس کا اعراب کیا ہے جو واحد ہے؟ اعراب بالحرکت ہے. پیش زبر اور زیر آئے گی سیدھی سیدھی, کوئی الف واو یا نہیں. یہ سب یاد کرنے کی باتیں. ایک مرتبہ اگر آپ نے اس کو لیکچر کو صحیح سے یاد کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ آسانی کی, ورنہ پھر بندہ گھومتا ہی رہتا ہے. تو اس کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے. بولیں جاءت, مونس کے لیے بولتے ہیں جاءت. بولیں آئی, جاءت ذات علم, ایک علم والی عورت آئی. رأیت ذات علم, بولیں میں نے ایک اہل علم عورت کو دیکھا. مررت بذات علم, بولیں میں ایک اہل علم عورت کے پاس سے گزرا. یہ بن. اب ذات کی مونس کیا بنتی ہے وہ آپ سن لیں. ذات کی مونس میں واو پھر لوٹ آتی ہے, صحیح ہے, اور وہ اس طرح ہوتی ہے. ذات کی مونس ہوتی ہے ذواتانی ذواتینی, بولیں سوری ذات کی تسنیہ, ہاں وضاحت ہو جائے. ذات کی تسنیہ کے اندر واو پھر لوٹ آتی ہے اور پھر اس کو بولتے ہیں ذات. تو خود مونس ہے. ذات ایک کے لیے تھا, ایک علم والی عورت, اس کی تسنیہ یوں ہوتی ہے ذواتانی, بولیں ذواتینی. تو اب یہ نون گرے گی تو ذواتا ذواتئی, بولیں. اب ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے اپنا مثال بنانی ہے تو ہم کیسے کہیں گے؟ جاءت, بولیں آئی, ذواتا علم, دو علم والی عورتیں. رأیت ذواتئی علم, بولیں کیا مطلب ہوا؟ میں نے اہل علم عورتوں کو دیکھا. مررت بذواتئی علم, بولیں کیا مطلب ہوا؟ میں دو علم والی عورتوں کے پاس سے گزرا. مررت بذواتئی علم, سمجھ میں آ گیا؟ مررت بذواتئی علم, یہ ہو گیا نا. یہ تسنیہ کی مثالیں بن گئی. اس کا اعراب اعراب بالحرف سے دیکھیں. اب جمع آئے گی تو ذات کی جمع جو آتی ہے وہ آتی ہے ذواتن اور ذواتن. وہ جمع مؤنث سالم کی طرح آتی ہے جمع, یعنی اس کے جمع مؤنث سالم والا اعراب لگتا ہے. تو ذات, ذاتو, ذاتا, ذاتی میں اعراب بالحرکت, ذواتا ذواتئی کے اعراب بالحرف, تسنیہ والا قاعدہ لگا. اور اب تیسری چیز آ گئی ذواتن اور ذواتن, بولیں بس مسلماتن مسلماتن, یہی دونوں ہیں. تن کبھی بھی نہیں ہوگا. کیا جمع مؤنث سالم میں زبر آتی؟ ظاہری طور پر نہیں. اس کا بھی اعراب اعراب بالحرف ہوتا ہے, تو لہذا اس کا بھی اعراب اعراب بالحرف اسی طرح ہوگا کہ آتن آتن آئے گا. لیکن کیونکہ لفظ زوات مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے, ابھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتانا چاہ رہا تھا نا, تو آپ زواتو اور زواتی بولیں گے. کیا بولو گے؟ تنوین نہیں لگائیں گے. اب اس کی مثال آئی بہت ساری علم والی عورتیں, تو آپ کہیں گے جاءت ذوات علم, بولیں ہو گیا. آئی بہت ساری علم والی عورتیں. رأیت ذواتی علم, تاخیر تھی, میں نے بہت ساری علم والی عورتوں کو دیکھا. مررت بذوات علم, بولیں میں بہت سی علم والی عورتوں کے پاس سے گزرا. تو یہ ہو گیا آپ کے سامنے ہے ذوات کا. اب بس ایک چیز کے لیے رک جائیں ذرا کہ اس میں اور کوئی ایسی بات یا قاعدہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں. یہ کلیئر ہو گیا پورا. جس ترتیب سے میں نے پڑھا ہے نا, بتایا ہے نا, اس ترتیب سے یاد رکھیں گے ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی, ورنہ آپ کے ذہن میں مکس ہو جائے گا. اتنی ڈیٹیل میں یہ سبق یا نہیں ہے. اچھا ایک اور بات, چلیں ایک اور پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں. اگلا پوائنٹ بھی ایک وہ بھی پڑھ لیں. دیکھیں ہم نے ابھی تک مضاف مضاف الیہ پڑھا تھا, ہاں بھائی مضاف اور مضافن. بلکہ ایسا کریں اس قاعدے کو آج نہیں پڑھیں, ابھی رہنے دیں. پہلے آپ مجھے یہ گردان یاد کر کے سنانا بس. یہ ابھی ہم نے آج پتہ ہے کہاں تک پڑھا ہے؟ پوائنٹ نمبر 2 کی تنبیہ, تنبیہ نمبر 2 تک پورا کر لیا. تنبیہ نمبر 2 تک نشان لگائیں, پھر اس کے بعد میں اگلا والا قاعدہ یہ گردانیں یاد کرا کے بتاؤں گا. ماشاءاللہ آپ کی گردانوں کا دور دورہ شروع ہو رہا ہے. بس اب اس کی ریڈنگ کر لیں, ختم ہو گیا ہمارا سبق. حضرت عبد الوہاب بھائی یہ روک دیں بھلے, ہو گیا نا پورا, بس اب ریڈنگ کر لیں, ختم.